الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا، مومن بنایا، مسلمان بنایا، موحد بنایا، اشرف المخلوقات کے لقب سے ملقب کیا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص بے حد و حساب تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کی ازواج پر. حاضرین جمعہ، اس کرۂ ارض پر زندگی گزارنے والے تمام کے تمام مسلمان، تمام کے تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ یقیناً تمام مؤمنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور مومنوں کے آپس میں تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے اس کو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اس طرح بیان فرمایا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے معاون، مددگار، دوست اور ہمدرد ہوتے ہیں. اور یہ تمام کے تمام مومن اپنے اسی تعلق کے بنیاد پر، اسی تعلق یعنی وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اس تعلق کے بنیاد پر جب وہ اپنے کسی بھائی کو برائی میں دیکھتے ہیں تو اسے منع کرتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں. اسی طریقے سے یہ مؤمنین اپنے اسی تعلق کے بنیاد پر
نماز کو قائم کرتے ہیں، 5 وقتی نماز جو اللہ تعالیٰ کا اہم اور یومیہ فریضہ ہے، سب مل جل کر ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو مالدار ہوتے ہیں وہ اپنا زکوٰۃ کا مال دے کر غریبوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرتے ہیں، اور مومنین کا اہم شعار قرآن اور حدیث ہوتا ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر آپ سے جو بھی محبت کرتا ہے یہ مومنین ان سے محبت کرتے ہیں۔ جو اجتماعی زندگی اس طریقے سے گزارتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں قرآن مجید میں کہا یہی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ تعالی رحم کا کرم کا معاملہ کرنے والا ہے۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی رحم کا معاملہ کرے گا۔ یعنی وہ لوگ جو مومن ہیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی رحم کا کرم کا معاملہ کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہیں جو نماز ادا نہیں کرتے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے کہ برائی سے روکنا اور بھلائی کا حکم دینا، یہ فریضہ انجام نہیں دیتے، تو پھر ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا رحم اور کرم نہیں ہونے والا۔ مومنین ایک جسم کے مانند ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ مومنین کی مثال ایسے ہے کہ آپس میں ایک دوسرے میں محبت کرنے، ایک دوسرے سے محبت کرنے، اسی طریقے سے ایک دوسرے پر رحم کھانے، ترس کھانے میں ایک جسم کے مانند ہے۔ جس طریقے سے اذا اشتکا منہ عضو، جسم کا ایک حصہ اگر بیمار ہو جاتا ہے یا جسم کے کسی ایک حصے میں چوٹ لگتی ہے تو اس چوٹ کے درد کو پورا جسم محسوس کرتا ہے، اسی طریقے سے دنیا میں رہنے والے جتنے مسلمان ہیں یہ اس کی مثال ہے کہ اگر دنیا کے کسی خطے میں اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، کسی مسلمان پر ظلم ہوتا ہے، تو اس کے اس درد کو، اس کے تکلیف کو دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا مومن مسلمان محسوس کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ فطری محبت ایک مسلمان کے دل میں ڈال دی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، اللہ نے تمام مومنین کو بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ آج دیکھیے دنیا کے کسی بھی کونے سے جب ہم تک یہ خبر آتی ہے کہ فلاں حصے میں کسی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے تو فوراً ہماری زبان سے دعائیہ کلمات نکلتے ہیں۔ تو یہ محبت اللہ نے آپ کے دل میں ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کی محبت دوسرے مسلمان کے دل میں ڈال دی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یقیناً یہ چیز جو اللہ نے محبت ڈال دی ہے فطری طور پر، محبت اور بھائی چارگی ہم مومنوں کے دلوں میں ڈال کر کے اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس احسان کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس طریقے سے بیان فرمایا اور اس نعمت کو یاد دلائی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یاد کرو اس نعمت کو جو ہم نے تمہیں دی۔ وہ کون سی نعمت ہے کہ جب تم آپس میں دشمن ہوا کرتے تھے، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت اور قدورت ہوا کرتی تھی، ہم نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس محبت کی وجہ سے تم سب کے سب آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم
जहन्नम के गड्ढे के किनारे पहुंच गए थे तो हमने तुम्हें खींच लिया, हमने उस जहन्नम से तुम्हें बचाया। फअनक़ज़कुम मिन्हा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून, कि इसी तरीके से हम अपनी आयतों को खोल खोल कर बयान करते हैं ताकि तुम हिदायत पर आ जाओ। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने ये बताया कि उस वक्त को याद करो जब तुम दुश्मन थे। इस आयत का पसे मंजर ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से कबल, आप जब नबी नहीं बनाए गए थे, उससे पहले का जो दौर था उस दौर को ज़माने जाहिलियत कहते हैं। उस जहालत के दौर में हालत ये थी कि जो अरब कबाइल थे, छोटे छोटे टुकड़ों में कबाइल हुआ करते थे, उन कबाइल में आपस में बहुत दुश्मनी हुआ करती थी। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होते थे, कई कई साल तक जंग लड़ते थे। किसी कबीले का एक आदमी अगर मारा जाता तो उस एक आदमी के बदले दसियों बेगुनाह लोगों को कत्ल कर दिया जाता था। एक कबीले का घोड़ा अगर दूसरे कबीले में पानी पी लेता तो उस जानवर की वजह से कई कई सदी ये लोग लड़ाई लड़ते। ये हालत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले। खुद मदीना मुनव्वरा के अंदर औस और खजरज, ये दो ऐसे कबाइल थे जो बाद में चलकर इस्लाम कबूल किए, लेकिन ये दो ऐसे कबाइल थे कि इनकी लड़ाई, खास तौर से इन दोनों कबाइल में जो जंग होती थी, ये जंग तारीख में बहुत ज्यादा मशहूर है और एक बहुत ही तवील जंग हुई इन दोनों कबाइल के दरमियान। जंगे बुआस से तारीख उसे याद करती है। लेकिन ऐसे माहौल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबूस हुए, नबी बनाकर भेजे गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अरब कबाइल के दरमियान जाकर के इस्लाम की तबलीग की, इस्लाम फैलाया, और उन्होंने जब इस्लाम कबूल कर लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, तो इसकी बरकत से ये तमाम के तमाम लोग आपस में जो कल तक दुश्मन थे सब मोहब्बत करने लगे। जैसे उन्होंने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम की दौलत से वो सरफराज हुए, तो जो कल तक एक दूसरे के खून के प्यासे थे वो सब आपस में भाई भाई बन गए। जो कल तक एक दूसरे को देखना नापसंद करते थे, आज अपनी जरूरतों को उनके ऊपर कुर्बान करने लगे। ये इस्लाम की दौलत मिलने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन एक मोमिन के दिल में दूसरे के लिए मोहब्बत डाल देता है। ये फितरी मोहब्बत है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन, जंग हुनैन हुआ था, हुनैन एक मकाम है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन को फतह किया, फतह करने के बाद उस लड़ाई के बाद बहुत ज्यादा माले गनीमत मुसलमानों को मिली। जब माले गनीमत एक जगह इकट्ठा कर लिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन माले गनीमत को लोगों के दरमियान तकसीम किया। खास तौर से उन लोगों के दरमियान तकसीम किया जो अभी नए नए इस्लाम कबूल किए थे, और जो नया नया इस्लाम कबूल करता है तो तालिफे कल्ब के लिए, यानी उनको इस्लाम की तरफ माइल करने के लिए उन्हें माल देना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत का एक वाफिर हिस्सा उन लोगों में तकसीम किया। वहां पर मदीना के जो अंसार थे उनके दरमियान चेमी गोइया होने लगी कि हम लोग एक तो इतनी दूर से सफर करके आए, हमने जंग लड़ी, और ये माल उन लोगों के हिस्से में जो अभी अभी इस्लाम कबूल किए, यानी उनको इतराज था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात जब पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम्दो सना के बाद आपने खिताब किया, या माशरल अंसार, ऐ अंसार की जमात, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम गुमराह नहीं थे? अल्लाह ने तुम्हें मेरे जरिए से हिदायत पर लाया। क्या तुम फकीर नहीं थे? अल्लाह ने मेरे जरिए से तुम्हें मालदार बनाया। क्या तुम आपस में दुश्मन नहीं थे? अल्लाह ने मेरे जरिए से तुम्हारे दिलों में मोहब्बत और उल्फत पैदा कर दी। जब ये सवालात अल्लाह के रसूल से अंसार ने सुना तो उन्होंने कहा, हाँ अल्लाह के रसूल, ये तो बहुत बड़ी नेमत है। यानी वो नेमत जो ये लोग दुश्मन हुआ करते थे, दुश्मनी थी लोगों के दरमियान, इस्लाम आने के बाद ये सब आपस में भाई भाई बन गए।
تو یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور مسلمانوں کے درمیان بھائی چارگی کو قائم کیا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، کہ مؤمنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مومن کا اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمانوں کے اوپر کتنے حقوق ہیں، ان حقوق کو اللہ رب العالمین نے یہاں بتایا کہ سب سے پہلا حق ایک مومن کا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرے، ایک دوسرے سے محبت کرے۔ حدیث دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ یعنی ایمان کے مکمل ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے دل میں کسی کے خلاف نفرت نہیں ہونا، کسی کے خلاف دشمنی نہیں ہونا، یہ آپ کے ایمان کے کامل ہونے کے لیے شرط ہے۔ آپ ذرا جائزہ لیجئے کہ اگر آپ کے دل میں کسی کے خلاف بھی اگر نفرت ہے، دشمنی ہے، بغض ہے، عداوت ہے، اور اسی حالت میں اگر آپ مر گئے تو پھر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے، اور ایمان مکمل نہیں ہونے کی صورت میں اس کی سزا آپ اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کو وہ سزا ملے گی، اس کے بعد ہی آپ جنت میں جائیں گے۔ تو لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا۔ اب اگر کسی کے دل میں نفرت ہے، بغض ہے، عداوت ہے، تو اس کو دور کیسا کرنا، اللہ نے اس حدیث کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم۔ کیا اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کیا میں تمہیں ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کر دوں جس کو تم کرنے لگو تو آپس میں محبت ہو جائے گی؟ افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو، تمہارے درمیان محبت قائم ہو جائے گی۔ اس حدیث کے اندر، اس حدیث میں آپ غور کریے، خاص طور سے اس ٹکڑے پہ کہ اگر آپ کو محبت قائم کرنا ہے، سامنے والا بندہ ہم سے نفرت کر رہا ہے اور اس سے محبت قائم کرنا ہے، تو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ آپ سلام کو عام کرو، سلام کرو، وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ آج اپنا جائزہ لیجئے، ہم دور نہیں جاتے، اگر ہم 2 بھائی 3 بھائی ہیں تو بہت کم ایسا ہے کہ تینوں بھائیوں کے درمیان محبت ہے، بہت کم ایسا ہے۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چھوٹے معاملات کو لے کر کے ہم سالوں سال ان سے اپنے دل میں نفرت بٹھائے رہتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے دوست احباب ایسے ہیں جو دوستوں میں ایک چھوٹی سی غلط فہمی کی وجہ سے نفرت بیٹھ جاتی ہے اور ہم ان سے بات تک نہیں کرتے، سلام تک نہیں کرتے۔ اب ذرا بتائیے، اگر آپ کے دل میں نفرت ہو، بغض ہو، عداوت ہو، کینہ ہو، تو کیا آپ اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے؟ آپ اپنے بھائیوں کو معاف نہیں کر پا رہے ہیں اور آپ اللہ سے یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے اپنے دل کو صاف کیجیے۔ آپ کے دل میں اگر کسی کے خلاف نفرت ہے تو اس کو پہلے ختم کیجیے، دل کو صاف کر کے اللہ کے سامنے آئیے، اللہ بھی آپ کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے ظلم کیے مکہ والوں نے، کفار قریش نے، اس کے باوجود کیا ہوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے تو سارے کے سارے لوگوں کو معاف کر دیے۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تھے تو یہ کفار قریش اپنے گلیوں میں، گھروں میں جا کر کے چھپ گئے اور وہ تھر تھر کانپ رہے تھے کہ آج کیا ہوگا، یہ محمد تو اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا ہے، اب تو یہ معاف نہیں کرنے والا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دیکھیے کہ آپ نے سارے کے سارے لوگوں کو معاف کر دیا۔ ہم اس کے امتی ہیں، ہمیں بھی اپنا دل ایسا بنانا چاہیے کہ چاہے کتنی بڑی غلطی اگر ہمارے بھائی نے ہم سے کی، ہم پر ظلم کیا، ہمارا مال لیا، کچھ بھی لیا، آپ کی جان تو نہیں لیا نا،
تو آپ ان کو معاف کریے، اللہ رب العالمین آپ کو اس کا بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ اس حدیث میں یہی بتایا گیا کہ آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اپنے دل سے نفرت اور خدورت کو نہیں نکالیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں، سامنے والا بندہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ میں تو چاہتا ہوں لیکن سامنے والا بندہ ہم سے محبت نہیں چاہتا، وہ ہم سے باتیں نہیں کرنا چاہتا، آپ کو پہل کرنا پڑے گا، اور پہل کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے آپ کو یہاں انسٹرکشن دیا کہ آپ سلام کیجئے انہیں۔ آپ ایک دن سلام کریں گے، 2 دن کریں گے، 3 دن کریں گے، وہ جواب نہیں دے گا، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ چوتھے دن ضرور وہ سوچے گا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ سلام کر رہا ہے۔ وہ ایک نہ ایک دن آپ کے سلام کا جواب دے گا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ مل بیٹھ کر اپنے دلوں سے اب جو بھی غلط فہمیاں ہوئی ہیں آپ ان کو نکال دیں گے۔ افشوا السلام بینکم، اگر تم محبت چاہتے ہو تو تم سلام کو عام کرو۔ اسی طریقے سے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ اپنے مومن مسلمان بھائی سے محبت کرتے ہیں، دل سے نفرت اور خدورت کو نکالتے ہیں، تو اللہ تعالی کی محبت آپ کو نصیب ہوتی ہے۔ آپ اگر اپنے بھائی سے محبت کریں گے تو اللہ تعالی بھی آپ سے محبت کرے گا۔ حضرت ابو ادریس خولانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا انہوں نے کہ میں آپ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ معاذ بن جبل سے کس نے کہا؟ ابو ادریس خولانی نے، کہ اے معاذ بن جبل میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں واقعی تم مجھ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ معاذ بن جبل نے کہا کہ مجھ سے تمہیں کچھ نہیں چاہیے، کیا وجہ ہے کہ تم سلام نہیں کر رہے تھے، بات نہیں کر رہے تھے، آج تم ہم سے محبت کا اظہار کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو پھر اللہ کی محبت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص اپنے کسی بھائی سے ملنے کے لیے کسی گاؤں میں جا رہا تھا۔ بیچ میں اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا۔ جب وہ بندہ وہاں سے گزرا تو فرشتے نے یہ پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ فلاں گاؤں میں میرا ایک بھائی ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں، کہیں اسے کوئی تکلیف ہے یا کسی چیز کی ضرورت ہے تو شاید میں کام آ جاؤں۔ فرشتے نے کہا کہ کیا تمہارا وہ قرض دار ہے؟ کیا وہ تمہارا احسان مند ہے جسے تم ملنے جا رہے ہو، یا کوئی کام ہے ایسا بولو؟ تو اس آدمی نے کہا نہیں، مجھے کوئی غرض نہیں، میں نے حدیث سنی ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی سے ملتا ہے جا کر کے اور اس کا حال پوچھتا ہے، اگر کوئی ضرورت ہے تو اگر میں کام آ جاؤں، ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے کہ جا کے اس بندے کو بتا دو کہ وہ بندہ میری محبت کی وجہ سے میری رضا کے لیے اپنے کسی بھائی سے ملنے جا رہا ہے، جا کے اسے مجزہ سنا دو کہ میری محبت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ ان دونوں حدیثوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں سے محبت کریں۔ اللہ رب العالمین نے جو انما المؤمنون اخوہ کا مجزہ سنایا ہے کہ مؤمنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو بھائی بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں اپنے بھائی کے لیے کوئی خدورت اور نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے آپ کا دل پاک اور صاف ہونا چاہیے، تبھی جا کر کے آپ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ آپ کے دل میں اگر کسی کے خلاف نفرت بیٹھی ہوئی ہے اور دشمنی ہے تو آپ بھی مطمئن نہیں رہتے۔ اگر وہ بندہ سامنے سے گزر جائے تو دل کی کیفیت بالکل بدل جاتی ہے۔ آدمی کبھی کبھار چاہتا ہے کہ بات کرے، لیکن وہی ذہن میں بات آتی ہے کہ یار اس نے تو میرے ساتھ ایسا کیا، آپ معاف کیجئے اسے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا اور اپنے امتی کو یہی سکھایا کہ آپ معاف کرنے والے بنیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔
جب اللہ رب العالمین اپنے ایسے بندے کو جو پوری زندگی گناہ کا کام کرتا ہے اور آخری وقت میں اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ایسے بندے کو جب اللہ معاف کر دیتا ہے، ہم کیسے ہیں کہ ہمارا بھائی اگر ہمیں 2-4 لفظ بول کر کے ہماری عزت اچھال لیا، یا پھر ہمیں ایک دو چاٹے لگا دیا، یا پھر ہمیں کوئی ایسی بات بول دیا، تو ہم اس سے سالوں سال بات نہیں کرتے؟ اس چیز کو ختم کیجئے میرے بھائیوں۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ اللہ جو اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے، ایسے گناہگار بندے کو جو پوری زندگی گناہ کرتا ہے، ہم کیسے ہیں کہ ہم معاف نہیں کرتے؟ آپ معاف کرنے والا بنیے میرے بھائیوں، معاف کریے اپنے بھائیوں کو اور اپنے دل سے نفرت کدورت کو مٹائیے اور ایک اچھی زندگی گزاریے۔ اللہ رب العالمین کی محبت بھی آپ کے لیے واجب ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف کر کے آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ اپنا ڈر، اپنا تقوی ہمارے دل میں ڈال دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے الہ العالمین ہمارے دلوں میں ہمارے مومن بھائیوں کی محبت ڈال دے، ہمارے دلوں سے نفرت اور کدورت کو مٹا دے۔ آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔